الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سے شروع کیا ہے۔ دعا ہے خلق کائنات ہمیشہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج کا میرا موضوع مدینے کا قاصد میدان کربلا پہنچا، اس کے متعلق ہے۔ دعا ہے خالق کائنات صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی علم کا دعویٰ ہے۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں، کیونکہ مختصر وقت میں مختصر بھی بیان ہو سکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ سے چلے تھے تو اپنی لخت جگر حضرت سیدہ سغرا کو حضرت ام سلمہ کے حوالے کر کے آئے تھے اور وعدہ کیا تھا کہ ایک ماہ کے بعد علی اکبر آئے گے، علی اکبر آئیں گے اور تمہیں ہمارے پاس لے جائیں گے۔ سیدہ نے قدموں کے نشان محفوظ کر رکھے تھے، مگر آج حسب مطابق سابق جب ان نشانات کی زیارت کو گئی تو وہ مٹ چکے تھے۔ حضرت سیدہ سغرا نانا جان کے مزار پر انوار پر آئیں اور عرض کیا، اے نانا جان، اے میرے والد، مجھے آپ کے سپرد کر گئے تھے۔ نانا جان، میرے والد مجھے آپ کے سپرد کر گئے تھے اور نانی ام سلمہ میری محافظہ تھی۔ میں مطمئن تھی کہ میں جلدی اپنے ابا جان سے ملوں گی،
بھائی علی اکبر علی اصغر سے ملاقات ہوگی، مگر آج میں نے دیکھا نانا جان، میں نے آج رات ڈرونا خواب دیکھا ہے، اصغر کا جھولا خالی ہے اور میرا اکبر خون میں تڑپ رہا ہے۔ اے سبز گنبد والے نانا، مجھے کربلا پہنچا، یا کربلا والے میرے ابا جان کو مدینے میں بلا کے مجھے ملا۔ روزہ رسول کام اٹھا، تربیت مصطفیٰ، تربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت میں آئی۔ ادھر حضور علیہ السلام کا ایک صحابی گزر رہا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا تو فوراً روزہ رسول پر حاضر ہوا اور دیکھا کہ وہ شہزادی جس سے چاند شرمائے، جس سے چاند شرمائے، مصروف گریہ گزاری ہے۔ کہا اے بیٹی، جب بیٹی کا لبس سغرا کی سماعت سے ٹکرایا تو سمجھا شاید میرے ابا جان آگے ہیں، مگر جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو فرمایا تو کون ہے؟ تو نہیں جانتا میں اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں کہ بے اجازت جن کے گھر میں جبریل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ تو میرے دوستو، کہا بیٹی تو اہل بیت کے گھرانے کی ایک فرد معلوم ہوتی ہے، مجھے جلدی بتا تو کون ہے اور کیوں اس طرح رو رہی ہے؟ سغرا نے کہا پہلے تو بتا تو کون ہے؟ کہا میں اس روزے والے آقا کا صحابی ہوں، بیوی وفات پا گئی ہے، بیوی وفات پا گئی ہے، ایک 6 ماہ کا بچہ بیمار ہے، اس کے لیے دودھ تلاش کرنے نکلا تھا کہ گنبد خضرا کو حرکت میں دیکھ کر ادھر آ گیا اور تجھے روتا دیکھا تو میرا کلیجہ ہل گیا۔ سغرا کی آہ بلند ہو گئی اور رو کر فرمایا جلدی کر اے آنے والے، فوراً اپنے بچے کے لیے دودھ لے جا اور اسے پلا، میرا بھی ایک شمشان ویر علی اصغر مجھ سے بچھڑا ہوا ہے، کہیں تیرے معصوم کی بددوا نہ لگ جائے اور ایسا نہ ہو کہ میرا معصوم مجھے مل نہ سکے۔ اس نے کہا کیا تو حسین پاک کی شہزادی ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا پھر میں تو حسین کے نانا جان کا غلام ہوں، بتاؤ میں اس وقت آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سیدہ نے فرمایا اگر ضرور ہی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہو تو یہ ایک خطوط میرے ابا جان کو پہنچا دو، میرا خط ابا جان کو پہنچا دو۔ ابا جان کے نام خط لکھا کہ اے ابا جان، کیا آپ کو سغرا یاد نہیں آتی؟ سارا پیار سکینہ سے ہی کر دیا ہے، کبھی بیمار اکیلی رہ جانے والی سغرا کا تو نام بھی نہ لیا ہوگا، اور بھائی علی اکبر کو بیچنے کا وعدہ بھی یاد نہ رہا ہوگا۔ ابا جان
جلدی بھیجیے میرے بھائی اکبر کو کہ مجھے آ کر لے جائے، میرا دل بہت اداس ہو گیا ہے اور مجھے ویر علی اصغر بہت یاد آتا ہے۔ میں نے اس کے لیے کپڑے سلا رکھے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اسے پہناؤں گی، مجھے جلدی بلا لیجیے۔ حضرت علی اکبر کو لکھا، بھائی جان کبھی بھائی اس طرح بہنوں کو نہیں بلاتے جس طرح تم نے بلا دیا ہے، تم تو بھول ہی چکے ہو کہ تمہاری ایک غم و بیماری بہن مدینہ میں بھی ہے، اس کی بھی خبر لے لے۔ اس سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ نبھاتے ہوئے اسے لے آئے۔ اور اے اصغر تم تو اب خوب باتیں کرتے ہوگے، اصغر تم تو اب خوب باتیں کرتے ہوگے، کیا بہن سے ملنے کو تمہارا بھی جی نہیں چاہتا؟ ایک بار مجھے پاس بلا کر تو دیکھو کہ تمہیں کتنی لوریاں سناتی ہوں۔ حضرت ذی بکر بہر کیف شکووں سے بھرے ہوئے خطوط لکھے اور صحابی کے حوالے کیے۔ اس نے کہا سغرا آپ کا میں ڈاکیا تو بن گیا ہوں، لیکن بتاؤ مجھے اس کا انعام کیا دو؟ سامعین دل تھام کر بیٹھنا، تم بھی اولاد والے ہو۔ اندر گئی اور حضرت علی اصغر کا ایک چھوٹا سا کرتا لائی، ایک قمیض لائی اور رو کر کہا فی الحال تو یہی انعام دوں گی، اور وعدہ کرتی ہوں کہ کل بروز محشر اس سبز گنبد کے بقیع سے تجھے جنت دلاؤں گی۔ حضرت ذی وقار وہ صحابی چلا، رحمت خداوندی کو جوش آ گیا، 100 آدمی کے قاتل پر اسے رحم آ جائے تو وہ زمین اکٹھی کر دیتا ہے، تو شہزادی رسول کا ڈاکیا چلے تو زمین کیوں اکٹھی نہ ہو سکے گی؟ خدا کریم نے زمین کو حکم دیا تو زمین سمٹ گئی۔ اس نے یہ منظر دیکھا، ایک طرف ہزاروں کی فوج ہے، بے شمار تلواریں ہیں، نیزے والے خنجر برچے ہیں، دوسری طرف لاشوں کے انبار ہیں، دوسری طرف لاشوں کے انبار میں ایک 52 سال شخص گردن جھکائے بیٹھا ہے۔ لوگوں نے کہا حسین اب نکلو مقابلے کے لیے، تو سب جھکی ہوئی گردن والے کا خون جوش میں آیا، وہ اکیلا ہی ہزاروں کے مقابلے میں نکلا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، ہزاروں قاتلوں کے سامنے بھی ڈٹا ہوا ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹھا ہوا ہے، سارا جسم نازنین چیدہ ہوا کٹا ہوا۔ تو حضرت ذی وقار
مدینہ طیبہ سے آواز آئی، آپ میں بتاؤں یہ وہی ہے جس کی خاطر میں نے خطبے چھوڑ دیے تھے، یہ وہی ہے جو میرے کندھوں پر سوار ہوتا رہا، یہ وہی ہے جس کے لیے میں نے سجدے طویل فرمایا تھا، یہ وہی ہے جس کا جھولا جبرائیل علیہ السلام جھلاتا رہا، یہ وہی ہے جس کی دل جوئی عرش والے نے کی، اور ہر بھی اپنا بچہ لے کر اس کے لیے پیش ہو گئی۔ یہ حسین ہے، میرا ہی نور عین ہے، یہ حسین ہے۔ سغرا کا قاصد خدمت امام میں وہ آگے بڑھا، امام حسین کے سامنے جا کر سلام عرض کیا، مدنی گفتار مدنی گفتار مدنی لباس دیکھ کر سغرا کی یاد شدت سے تڑپانے لگی۔ فرمایا آنے والے کیا تو مدینے سے آیا ہے؟ کیا تو مدینے سے آیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں میں مدینے سے آیا ہوں، جی ہاں میں مدینے سے آیا ہوں۔ میرے امام مدینے کا نام سن کر مچل پڑے، مچل اٹھے اور فرمایا جلدی بتا کہیں میری شہزادی سغرا کو تو نہیں دیکھا، جلدی بتا کہیں میری شہزادی سغرا کو تو نہیں دیکھا۔ عرض کیا حضور دیکھا ہے، پر میں اسی کا ڈاکیا ہوں، اسی کا خط لے کر آیا ہوں۔ فرمایا جلدی بتا میری بیٹی کن حالات میں تھی، کہیں باپ کو یاد کر کے لوٹتی تو نہیں تھی، کہیں بھائیوں کو تو نہیں پکارتی تھی۔ عرض کیا حضور وہ بے کس تنہا نانا جان کے روزے پر رو رہی تھی، میں اس کی ڈاک اس کے بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، مجھے علی اکبر کے پاس لے جائیے تاکہ میں ان کا خط پہنچا سکوں۔ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر فرمایا سنا تھا تو نے کہاں شہر میرے اکبر کا، سنا تھا تو نے کہاں شہر میرے اکبر کا، ابھی چراغ گل ہوا حسین کے گھر کا، ابھی چراغ گل ہوا حسین کے گھر کا۔ آپ نے قاصد کو پکڑا اور حضرت علی اکبر کی لاش مبارک کو لا کر کھڑا کر دیا، لا کر فرمایا یہ ہے سغرا کا ویر اکبر، ڈاک پہنچا دو۔ اور پھر اپنے شہید شہزادے کو مخاطب کر کے فرمایا دے جواب سغرا دے ویرا، دے جواب سغرا دے ویرا، حضرت آنکھ سنایا کبھی لاش علی اکبر دی، بچو اے آواز آیا معاف کری مینو امڑی جائی، نہیں میں وعدہ توڑ نبھایا۔ اے میری ہمشیرہ سغرا مجھے معاف کر دینا، کہیں نانا جان کے روزے پر میری شکایت نہ کر دینا۔
حضرت ذی وقار قاصد نے کہا مجھے اکبر تو مل نہ سکے، چلو علی اصغر سے ہی ملا دیجئے۔ آپ قاصد کو لے کر حضرت علی اصغر کے لاش معصوم پر آئے اور فرمایا اٹھو بیٹا علی اصغر، بہن سغرا بلاتی ہے، اٹھو بیٹا علی اصغر، بہن سغرا بلاتی ہے، کبھی تشن دہن کو اس طرح بھی نیند آتی ہے، میرے خون جگر اصغر، میرا خون جگر پی لے، کدھر جائے پدر جان، پدر جان پدر پی لے۔ تو حضرت ذی وقار فرمایا قاصد میری بیٹی کو میری طرف سے کہہ دینا جن کے لیے جوڑے سلا کے رکھے ہوئے ہیں اور جن کو وعدہ یاد لا رہی ہو سب ملیں گے ضرور، مگر بروز محشر نانا جان کے پاس ملیں گے، اور میں بھی اب اس دنیا میں چند ساعتوں کا مہمان ہوں۔ میری بیٹی صبر کرنا، کیونکہ میں نے یہ سب کچھ اس مقام سبب رضا کی بقا کے لیے کیا ہے، حیاء نظام مصطفیٰ کے لیے کیا ہے، تحفظ مقام مصطفیٰ کے لیے کیا ہے، اور یہی مقصد ہے میری شہادت کا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔